السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس آیت 21 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، اذقنا، ذائقہ جیسے چکھانا، اذقنا ہم لطف اندوز کرتے ہیں یا ہم مزہ چکھاتے ہیں، ناسا لوگوں کو، رحمت کا، من بعد اس کے بعد، ضراء ضرر، ضاد را روٹ ورڈ ہے، تکلیف، پریشانی، دکھ جو آپ اردو کے لفظ سے جانتے ہیں، مسحت ہم انہیں پہنچی یا جو انہیں پہنچے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم ان کی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی اپنی رحمت سے لوگوں کو لطف اندوز کرتے ہیں، اذا لہم مکر، تو وہ فوراً مکر و فریب کرنے لگتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، فوراً وہ ہماری آیتوں میں مکر و فریب کرنے لگتے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ، اسرع، سرعت، جلدی، تیزی کو کہا جاتا ہے، اسرع بہت جلد کرنے والا ہے، مکرو۔ اب اللہ کے لیے تو یہ لفظ مناسب نہیں ہے، مراد کیا ہے کہ فریب کی سزا دینے میں زیادہ تیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس فریب کی سزا دینے میں زیادہ تیز ہے۔ ان رسولنا، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے، یکتبون، مراد کون سے بھیجے ہوئے؟ وہ فرشتے، رسول ان کو بھی کہا جاتا ہے، کن کو؟ فرشتوں کو بھی۔ یہاں فرشتے مراد ہے، یکتبون وہ لکھ رہے ہیں، قلم بند کر رہے ہیں، ما تمکرون جو فریب تم کر رہے ہو، جو مکر تم کر رہے ہو۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو فریب تم کر رہے ہو لکھ رہے ہیں، قلم بند کر رہے ہیں۔ هو الذی، وہی ہے جو یسیرکم، جو سیر کراتا ہے تمہیں، سیر کرانا، چلانا، لیے پھرنا، فی البر، بر میں بھی یعنی خوش زمین میں بھی، والبحر، بحر بھی اردو کا لفظ ہے، سمندر میں بھی یعنی خشکی اور سمندر دونوں کا تذکرہ ہے۔ وہی ہے جو تمہیں خوش زمین اور سمندر میں سیر کراتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب کیوں تم ہوتے ہو، فی الفلک کشتیوں میں، سواریوں کا تذکرہ ہے جس کے سبب ہمارا بہت سارا کام آسان ہو گیا ہے۔ سمندر کے اندر دیکھیں کشتیاں، سمندری جہاز ایٹسٹرا، اور باہر دیکھیں تو گاڑیاں اور ایروپلین ایٹسٹرا، جس کے سبب سے ہمارے لیے سب آسانیاں ہو گئی ہیں، لیکن یہ ساری اللہ نے دماغ دیا ہے تو بنایا ہے نا۔ اس سواریوں کا تذکرہ ہے کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، وجرینا، اور وہ چلنے لگتی ہیں، اور وہ چلنے لگتی ہیں، جاری ہو جاتی ہیں، جیسے اردو کے لفظ ہے نا، جاری ہو جانا، چلنے لگ جانا، بہم ان کو لے کر، بریخن ہوا کی وجہ سے، بریخن ہوا کے ساتھ، ہوا کی وجہ سے، طیبہ اردو کا لفظ ہے، پاکیزہ بھی معنی ہوتا ہے، اور موافق یا مراد ہے، موافق یعنی ہوا کی وجہ سے، وہ موافق ہوتا ہے نا اس سائڈ پہ ایریا جدھر جانا ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ اور وہ یعنی تم سوار ہوتے کشتیوں میں اور وہ مسافروں کو لے کر موافق ہوا کی وجہ سے چلنے لگتی ہیں، وفرحوا، اور وہ جو سوار ہوتے ہیں وہ مسرور ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، جاءتھا آ لیتی ہے انہیں، جاءت، جا کا لفظ آپ جانتے ہیں آنا کے معنی ہے، انہیں آ لیتی ہے، ریح ہوا، عاصف جو بہت سخت ہوتی ہے، بہت تیز۔ ایک تو ہوا ہے جو کشتیوں کو چلانے میں مددگار ہے، لیکن یہ وہ سخت ہوا کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے سبب سے، جیسے تیز و تند کہا جاتا ہے، تند و تیز ایٹسٹرا، یہ بھی اردو کا لفظ ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، تو اچانک انہیں تند و تیز ہوا آ لیتی ہے،
جیسے زناٹے کی بہت تیز ہوا اس کی بات ہے، جس کے سبب سے کشتیاں ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پہلے تو خوش ہوتے ہیں کشتیوں میں سواریاں، آپ کو پتہ ہے کہ ہونا بڑا اچھا لگتا ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے سواری کرنا بھی، اور سواریاں خوش ہوتی ہیں۔ وجاءہم الموج، اور آ لیتی ہے انہیں موج، لہریں، من کل مکان، ہر طرف سے۔ جب تیز اور بہت تند و تیز آندھی جیسے ہوتی ہے، تیز ہوا آتی ہے تو انہیں موجیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں، آ لیتی ہیں۔ جیسے تیز آتی ہے نا موجیں، جوش مارتے ہوئے لگتا ہے جیسے سب کچھ ڈبو کے لے کے جائیں گے۔ وظنوا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ محبوب کریم جب تشریف لائے تو کفار اور مشرکین بہت زیادہ تعصب کرتے تھے، حالانکہ محبوب کے ہاتھوں میں تو کنکریاں کلمہ پڑ گئی، لیکن وہ بد نصیب نہ پڑے بلکہ تنگ کرنے لگے۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے کہ جب کفار کے اناد اور اظہار ثانیہ بڑھتی گئی اور محبوب کریم نے ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا کریمہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا 7 سالہ قحط ان پر مسلط فرما کر میری مدد فرما، دعا قبول ہوتی ہے۔ قحط سالی اتنی شدت اختیار کرتی ہے کہ ہر طرف خاک اڑنے لگتی ہے، چیزیں ناپید سی ہونے لگ جاتی ہیں، یہاں تک کہ مکے والے چمڑے اور مردار کھا کھا کر اپنے پیٹ بھرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب سخت مجبور ہوئے تو پھر نجات کی راہ صرف مصطفیٰ کریم ہی نظر آئے۔ ابو سفیان دوڑتے دوڑتے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اے محمد، آپ اطاعت الہی اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کی قوم دیکھے نا قحط سالی کے باعث ہلاک ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ اپنے رب سے التجا کرو کہ وہ ہماری اس تکلیف کو دور فرما دے۔ محبوب نے ہاتھ اٹھائے، پھر دیکھنے کی دیر تھی، بارش اور اتنی زیادہ کہ ہر چیز جل تھل ہو جاتی ہے، مردہ زمین میں زندگی اور شادابی لوٹ آتی ہے۔ شدید خوش سالی تھی، خوشحالی میں چینج ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی برکت سے ان پر رحم و کرم کے دروازے کھول دیے، چاہیے کیا تھا کہ وہ حضور کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھام لیتے اور جس دین برحق کی طرف بلا رہے تھے اس کو خوشی سے قبول کر لیتے، لیکن ان کی اسلام دشمنی اور جیسے مسلم آزادی میں ہوتے نا، مسلمانوں کو آزاد نہیں رہنے دیتے تھے، وہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ظلم ان کا بڑھتا رہا۔ تو ان ظالموں نے بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتے، کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے بتوں کی کرپا ہے، یا فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے بارش برسی ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ ہر ایک کو عقل دے، ورنہ وہی روڑے جو زمینوں پہ چل پھر پاؤں کے نیچے آنے والے، اسی کو اٹھا کے کسی کے ہاتھ میں دے دیے، 5-7 چھوٹے اس کو لگتے ہیں، ہتھوڑے لگتے ہیں تو اس کو وہ خدا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ عقل پہ جب پردہ پڑ جاتے تو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ پاک ہماری سمجھدانی کو تیز کر دے، اور الحمدللہ آپ سب مسلمان ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے پکارتے ہیں، لئن، اگر انجیتنا، تو نے ہمیں نجات دی، تو نے ہمیں بچا لیا، من ہذہ، اس سے یعنی اس وقت جو تیز آندھی طوفان آیا ہوا ہے، تیز لہریں موجیں سے بچا لیے، لنکونن، تو یقیناً ہم ہو جائیں گے کس میں سے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس وقت وہ دعا کرتے ہیں اے کریم رب، اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یقیناً کا لفظ آیا ہوا ہے۔ فلما، پھر جب جاہم، ہم نے انہیں نجات دی، ہم نے انہیں بچا لیا، اذا ہم، تو اس وقت وہ یبغون، وہ بغاوت ہوتا ہے، جیسے اردو کا لفظ بغاوت، سرکشی، شرارت، تو سرکشی کرنے لگتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نا حق۔ فلما جاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر جب وہ انہیں بچا لیتا ہے تو زمین میں نا حق وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، تمہاری سرکشی صرف علی انفسکم، تمہارے اوپر ہے، یعنی سرکشی کا وبال تمہارے اوپر ہی پڑے گا، متاع الحیات الدنیا، کہ دنیا کی تو تھوڑی سی زندگی ہے، لطف اٹھا لو، متاع الحیات الدنیا، تو لطف اٹھا لو دنیوی زندگی سے، ثم الینا مرجعکم، پھر تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، پھر ہم تمہیں آگاہ کریں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور بارگاہ الہی میں محبوب کریم کی قدر و منزلت کی ایک روشن دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ اس ٹائم کفار اور مشرکین کے دشمنی، ہٹ درمی اور ظلم کرنے کی انتہا ہو چکی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے صحیح سند کے ساتھ کہ جب کفار کا اظہار ثانیہ بڑھتی چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا کریمہ، ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا 7 سالہ قحط مسلط فرما کر میری مدد فرما۔ دعا قبول ہوتی ہے، قحط سالی شدت اختیار کرتی ہے، چیزیں نایاب ہونے لگتی ہیں، مکہ والے چمڑے اور مردار کھا کر اپنا پیٹ بھرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور نجات کی کوئی راہ بھی نظر نہیں آتی۔ حضرت ابو سفیان اس ٹائم دارائے ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ سب مانتے تھے کہ یہ محبوب سچے ہیں، صادق ہیں، آمین ہیں۔ رسول اللہ کے دربار میں آ کے عرض کرنے لگتے ہیں کہ اے محمد، آپ اطاعت الہی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، دیکھیں نا آپ کی قوم قحط سالی کے باعث ہلاک ہو چکی ہے، اپنے رب سے التجا کیجیے کہ وہ اس تکلیف کو دور فرما دے۔ محبوب کریم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ بادل اور چھما چھم بارش، بہت تیز بارش، اچھی بارش ہوتی ہے، مردہ زمین میں زندگی اور شادابی لوٹ آتی ہے، شدید خوشحالی تھی، خوشحالی میں چینج ہو جاتی ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کی برکت سے رحم کے دروازے کھول دیے، چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ محبوب کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھام لیتے اور دین کو قبول کر لیتے، خوشی خوشی خدمت میں حصہ ڈالتے، لیکن ان کی اسلام دشمنی میں کوئی فرق نہیں آتا، الٹا کہنا شروع ہو گیا کہ یہ ہمارے بتوں کی کرپا ہے، یا فلاں جو ستارہ تھا وہ طلوع ہے، تو اس سبب سے بارش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں۔ اور دیکھیں مومن اور کافر میں یہی فرق ہے کہ اگر بارش بھی ہوتی ہے، کافر کیا کہتا ہے کہ بادلوں کے سبب ہوئی ہے، موسموں کے سبب ہوئی ہے، مومن ایسا نہیں سوچتا، منہ سے کہے یا نہ کہے اس کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ سوچ کا فرق ہے نا۔ پھر ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف وہ لوگ بڑی مہارت کے ساتھ فریب کے جال بنتے، تو ان کے تو جال بننے اپنے طریقے سے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی کہ ان کے مشرکانہ عقائد ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کے وہاں جو ٹھاٹ باٹ تھی، وہ جو ظلم کھلم کھلا کرتے تھے، اب وہاں ان کو رہنے کی جگہ نہ ملی، اور ایک وقت آیا کہ انہی لوگوں کو اللہ نے ہدایت بھی دی، وہ اسلام لے آئے اور سب سے بڑے خدمت گار بھی بن گئے۔ تو بارہ بتانے کا مدعا یہ تھا کہ تم لوگ رازداری سے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہو، رات کی تاریکی میں بیٹھ کے کرتے ہو، میرے محبوب کو اذیت پہنچانے میں ہر ممکن کوشش کر رہے ہو، دل ہی دل میں سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ کاروائی ایک بڑی اچھی ہے اور ہم چھپ کے کر رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا، نالائکو دیکھو تو صحیح۔ کس سے چھپا رہے ہو؟ رب کریم سے۔ اس کے تو فرشتے بھی تمہارے پاس ہوتے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، تمہاری زبان ہلنے کی دیر ہوتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں، نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور قیامت والے دن سارا کھول کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور اس رب سے چھپا رہے ہو جو دل میں اٹھنے والے خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ تو بات تھی کفار اور مشرکین کی۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی ہماری حرکات دیکھیں، کیا اہل ایمان جیسی کہ ہم ویسے ہی کریں کہ بس وہ بندہ نہ دیکھے، وہ نہ سنے، باقی جہاں اللہ موجود ہوتا ہے وہاں ہمیں کوئی ڈر نہ ہو، یہ غیر مناسب ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر سازشیں
جو کرتے ہیں انہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ مالک دیکھ رہا ہے، وہ مالک دیکھ رہا ہے. تدبیریں الٹ کے سزا کے طور پر سائشیوں کے سر پہ بھی آ سکتے ہیں، اور جن کے خلاف جال بنے جا رہے ہیں ان کو رب کریم بچانے پہ قادر ہے. فار ایگزامپل وہ بندہ پھنس بھی جاتا ہے جال میں، آپ سمجھتے ہو کہ جیت گئے ہو، لیکن یہ جیت عارضی ہوگی، یزید کی طرح جیت ہوگی. فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور سزا پانے کے لیے پھر تیار ہو جائیے. قیامت والے دن چٹا کھٹا جب کھلے گا تو آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. تو بہتر ہے اللہ کو راضی کر لیجئے اور اللہ کی مخلوق سے پیار کیجئے. پھر سواریوں کا تذکرہ آیا ان آیات کے اندر. دیکھو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ کشتیاں، یہ گاڑیاں، موٹر سائیکل، یہ ہوائی جہاز، ان کی طرف دیکھیں اشارہ ہے. کتنے دور کا سفر چند لمحوں کے اندر ہم طے کر لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور توجہ کا مرکز ہمارا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے. جب ایسا ہوگا تو پھر کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی. پھر فرمایا کہ جب مصیبتیں آ جاتی ہیں، غم آ جاتا ہے، تو پھر سارے مصنوعی سہارے تو چلے جاتے ہیں، دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں. جب دل کی کشتی مایوس اور ناامیدی کی طوفان میں ڈولنے لگتی ہے، اس وقت انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر رب کریم یاد آتا ہے. ایک تو وہ پارٹی ہے کہ جو اللہ کو مانتی نہیں، اصل تذکرہ تو اسی کا ہے نا، پھر اسے کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا. جس کی وہ اب تک نافرمانی کر رہا تھا، اس وقت انسان تمام معبود باطل سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے، پھر گڑ گڑاتا ہے، سوال کرتا ہے، پھر پکے پکے وعدے کرتے ہیں. اے رب کریم اگر تو نے بچا لیا تو عمر بھر تیری چوکھٹ سے سر نہیں اٹھاؤں گا. اگر ایک دفعہ تو نے میری بے چارگی پر ترس کھایا تو دم واپسی تک تیری حمد و ثنا کے گیت گاتا رہوں گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس کو نوازتا ہے، اس کی امیدوں کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو ساحل مراد تک پہنچا دیتا ہے، تو پھر وہی غلط کاموں میں مگن ہو جاتا ہے. اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کس کریم کو اس نازک وقت میں پکارا تھا، مصیبت کی ان گھڑیوں میں اس نے کیا وعدہ کیا تھا. آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے. میرے پاس میسیجز آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسے ایسے اللہ سے وعدے کیے کہ ہم پردہ کریں گی، بعض نے کہا ہم لوگ نماز نہیں چھوڑیں گے، اور بھی بہت کچھ. لیکن جب ٹائم گزر گیا تو دوبارہ گناہوں میں آ گئے. باجی بتائیں نہ کوئی وظیفہ. تو دیکھیں اہل ایمان کا تو یہ طریقہ ہے ہی کوئی نہیں کہ خالی مصیبتوں میں وہ پکارتے، وہ تو لمحہ لمحہ اللہ کو یاد رکھتے، وہ تو بھولتے ہی نہیں ہیں. اور پھر جب کو وعدے کرتے ہیں تو وہ پورے کرتے ہوتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، آپ بھی سن لیجئے. ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے بارے میں کوئی دلیل تو دے دے. تو سیانے لوگوں کا انداز بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. پوچھا بتا پہلے کہ تیرا پیشہ کون سا ہے. اس نے کہا سمندری تجارت کرتا ہوں. آپ نے اس سے پوچھا کہ بحری سفر کا کبھی کوئی واقعہ سنانے کی، یعنی جس میں تم نے سفر کیا ہو، وہ بتا سکتے ہو. اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا جب ہم سفر کر رہے تھے، طوفان آیا، کشتی ڈوبنے لگی، مجھے ایک تختہ مل گیا، میں اس سہارے سمندر میں تیرنے تو لگ گیا، لیکن اچانک تیز آندھی چلنے لگی جھٹ سے. آپ نے اس سے پوچھا بتاؤ پھر جب تمہاری کشتی ٹوٹ چکی تھی، تمہارا تختہ بفری ہوئی موجوں کے رحم کرم پر تھا، کیا اس وقت تمہارے دل میں کسی ہستی کے بارے میں عجز و نیاز کے جذبات پیدا ہوئے تھے؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا وہ ہے تیرا معبود، اور اللہ جس کے لیے مصیبت کی گھڑی میں تمہارے دل میں نیاز مندی اور عاجزی کے جذبات پیدا ہوئے تھے، وہی ہے رب کریم، وہی ہے اللہ. تو دیکھیں جب تکالیف آتی ہیں تو کون یاد آتا ہے؟ پیارے یاد آتے ہیں نا. لیکن سب سے بڑا پیارا کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول. ان کی بات مان لیجیے. بیشتر اس کے
کہ پھر آپ بلائیں بھی تو فائدہ کچھ نہ ہو. ایک بزرگ آدمی تھے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے. ایک دفعہ بیٹھے رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ بابا جی آپ رو رہے ہیں؟ تو عرض کرنے لگے بچوں بات یہ ہے کہ میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا کون صلح کر رہا ہے اور کون نہیں؟ فرمانے لگے اللہ تو صلح کر رہا ہے لیکن بندے نہیں صلح کر رہے. پھر کچھ ٹائم گزرا، قبرستان میں جا کے رو رہے تھے تو لوگوں نے کہا بھلے لوگ ادھر باہر بھی روتے رہتے ہو ادھر بھی رو رہے ہو، اب کیا ریزن ہے؟ بابا جی کہنے لگے میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب لوگوں نے پوچھا کہ اب کون صلح کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے اب لوگ تو صلح کر رہے ہیں لیکن اللہ صلح نہیں کر رہا. تو دیکھیں جب ٹائم گزر جائے نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بیشتر اس سے کہ صلح کے دروازے بند ہو جائیں، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے رب کی طرف آ جائیے، اپنے رسول اللہ کی طرف آ جائیے. اور اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف صالحین کی صحبت ہی آپ کو بچا سکتی ہے. اچھے لوگوں کا ساتھ دیجیے. اور پھر جو ہمارے جاتے ہیں گروپس کے اندر درس آپ سنا کریں، مجھے میسج کیا کریں. آپ کے میسج سے مجھے پتا چلے گا کہ آپ کتنا سننے والے لوگ ہیں. سنا کریں، آگے بھی فارورڈ کیا کریں، اپنا محاسبہ کیا کریں. اپنی باجی کو اور باجی کے کاموں کو، رشتہ داروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ آپ کو عزتیں دے.